اس کو 5 پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا. 5 پہاڑوں کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، جس میں طور سینا کا جو جبل طور ہے وہ پہاڑ ہے، جبل نور جو یہاں پہ ہم غار حرا کے نام سے جسے جانتے ہیں وہ پہاڑ کے پتھر ہیں. اس کے علاوہ جودی پہاڑ، وہاں کے جو پتھر ہیں وہ پتھر ہیں. ان سب پتھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچایا. پھر انہی پتھروں سے ابتدائی طور پہ کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی. پھر جب نوح علیہ السلام کا دور آیا، طوفان نوح آیا، تو اس وقت طوفان نوح میں کعبہ شریف کی جو عمارتیں تھیں ان عمارتوں کو نقصان پہنچا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پہ جس پہ ملائکہ نے اور آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، انہی بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی دیواریں قائم کی. تو سب سے پہلے جنہوں نے کعبہ شریف کو بنایا یہ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس طریقے سے کعبہ شریف کی تعمیر متعدد دور میں متعدد زمانوں میں ہوتی رہی ہے. قریش کے زمانے میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، یعنی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، اس وقت بھی کعبہ شریف کے اندر آگ لگ گئی تھی. دراصل ہوتا یہ تھا کہ قریش کی جو خواتین ہوا کرتی تھیں کعبہ شریف کے اندر وہ بھی داخل ہوتی اور وہاں خوشبو پھیلایا کرتی. ایسے ہی ایک خاتون وہاں پہ خوشبو دے رہی تھی کعبہ شریف کے اندر. اس درمیان میں یہ ہوا کہ کعبہ شریف کے اندر آگ لگ گئی. آگ لگنے کی وجہ سے کعبہ شریف کی جو دیواریں تھیں وہ کمزور ہو گئی. اسی کے ساتھ ساتھ پھر وہاں ایک بہت بڑا طوفان آیا، اسی سال طوفان آیا، اور طوفان آنے کی وجہ سے کعبہ شریف کی جو دیواریں ہیں تقریباً وہ گر گئی. پھر قریش نے کعبہ شریف کی تعمیر اپنے پیسوں سے کی. جب تعمیر کا وقت آیا تو قریش نے اس پہ اتفاق کیا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، اس میں کوئی ناجائز پیسہ، حرام کا پیسہ، غلط پیسہ شامل نہ کیا جائے. جو حلال مال ہے اسی مال سے کعبہ شریف کی تعمیر کی جائے. لہذا قریش نے اس کی تعمیر شروع کی اور قریش نے اسے بنایا. لیکن ان کے پاس جو حلال پیسہ تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ اس پورے حلال پیسے سے کعبہ شریف جو پہلے تھا اتنا بڑا، اتنا ہی سائز کا وہ بنا سکیں.